الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آج انشاءاللہ العزیز میں اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ مجھے حق سچ کہنے کی، سب سننے والوں کو سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاریب کتاب ہے کہ جسے رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، جس کے نزول سے ہمیں ہدایت کا نور ملا، ہدایت کی روشنی ملی۔ ایسی عظیم کتاب کہ جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا، جس نے انسانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچا دیا۔ اللہ کون ہے؟ اے انسان، تو دنیا میں کس لیے آیا؟ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو نے کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ کن چیزوں کو حلال سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو حرام سمجھ کر ان سے بچنا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن کریم نے واضح طور پر بتا دی ہیں۔ اور کیسی عظیم کتاب کہ دیکھیں آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم جیسی عظیم نعمت، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ ماقبل کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ کتاب اللہ تھی۔ قرآن کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی کلام اللہ بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کی باتیں، ایک ہوتا ہے کسی انسان کا خط۔ جن کی اولاد آج سے 10-12 سال پہلے آپ دیکھیں، 20 سال پہلے دیکھیں، جب یہ ٹیلی فون عام نہیں تھے، تو جن کی اولاد بیرون ملک میں ہوتی تھی تو وہ والد یا بیٹا اپنے حال دریافت کرنے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ جوں جوں سائنس نے ترقی کی، موبائل فون عام ہو گئے، اب اولاد سے یا بیٹے کا والد سے کلام ہونے لگا تو خط کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح ماقبل کتابیں اللہ کا خط تو تھی لیکن اللہ کا کلام نہیں تھا، اللہ کی باتیں نہیں تھی۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ آج کل ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ تو قرآن کی پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کلام اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کی باتیں بھی ہیں۔ دوسری عظمت کہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قرآن ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تورات نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا، عصا کہ زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انجیل نہیں ہے، بلکہ ان کا معجزہ کہ مردوں کو وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ زبور نہیں ہے. ان کا معجزہ کہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا. قرآن کریم محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اور قرآن کریم محمد الرسول اللہ کا معجزہ بھی ہے. اور کیسا معجزہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب فرق بیان کرتے ہیں کہ ایک انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے اور ایک رب کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے. انسان جو چیز بناتے ہیں، بنانے کے بعد کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے مقابلے میں دوسری چیز نہیں بنے گی. دیکھیں یہ گاڑیاں انسانوں کی بنی ہوئی ہیں، ایک سال ایک ماڈل آتا ہے، وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اس کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے. یہ بلڈنگیں انسانوں کی بنی ہوئی ہیں، ایک بلڈنگ بنتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری بنتی ہے. تو کوئی انسان اپنی چیز بنانے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں بنے گی. لیکن رب جو چیز بناتا ہے اس کے مقابلے میں پوری کائنات کے انسان مل کر نہیں بنا سکتے. ارے یہ سورج میرے رب کا بنایا ہوا ہے، سورج کے مقابلے میں کوئی سورج نہیں بنا سکتا. چاند کے مقابلے میں کوئی چاند نہیں بنا سکتا. پہاڑوں کے مقابلے میں کوئی پہاڑ نہیں بنا سکتا. جانوروں کے مقابلے میں کوئی جانور پیدا نہیں کر سکتا. ارے قرآن کہتا ہے پہاڑ بنانا تو دور کی بات، جانور پیدا کرنا تو دور کی بات. ارے رب چیلنج دے کر یہ بات کہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مکھی کے مقابلے میں ایک مکھی بنا کر تو تم دکھاؤ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کہ تم سب مل کر ایک چھوٹی سی مکھی بناؤ. اور اسی آیت میں آگے رب فرماتا ہے چلے مکھی بنانا بھی دور کی بات، مکھی کوئی چیز تم سے چھین کر لے جائے، اس چھینی ہوئی چیز کو تم دوبارہ واپس بھی نہیں لے سکتے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں بنا. اور رب نے دیکھیں اللہ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس وقت کے اعتبار سے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا، ہر گھر میں جادوگر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ جنہوں نے جادوگروں کو زیر کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عام تھی، ہر گھر میں طب. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ کائنات کے سارے ڈاکٹر اور حکیم مل کر کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جب یہ فرماتے کم باذن اللہ تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لغت عرب یعنی عربی زبان کا طوطی بولتا تھا ہر گھر میں. ایک مثال ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ ڈاکوؤں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور قتل کرنے سے پہلے اس کا مال بھی چھین لیا اس سے، لیکن اس سے پہلے ڈاکوؤں نے یہ کہا کہ تیری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں ایک کاغذ کے اوپر ایک شعر کا ایک مصرع لکھ کر دوں گا، یہ گھر میں میری 2 بیٹیاں ان تک پہنچا دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے لکھا یبنتا ان امرؤ القیس ابوکما، صرف یہ جملہ لکھا کہ اے میری 2 بیٹیوں بے شک امرؤ القیس تمہارا باپ. انہوں نے اس سے مال چھینا، اسے قتل کر دیا. اس کا پیغام لے کر اس کے گھر میں پہنچے، گھر پہ دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیٹیاں باہر آئیں. کہا یہ آپ کے والد کا ایک پیغام ہے. انہوں نے جب کاغذ کا پرزہ کھولا اس کے اوپر پڑھا یبنتا ان امرؤ القیس ابوکما، چیخنے لگ گئی. لوگ جمع ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ کہا ہمارا باپ قتل ہو گیا ہے اور ہمارے باپ کے قاتل یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا کیسے، آپ کو کس طرح پتا چلا؟ انہوں نے کہا ہمارے والد نے شعر کے ایک مصرع لکھ کر بھیجا ہے جس میں پوری بات ہمیں سمجھا دی ہے، اور اس کا اگلا مصرع یہ ہے قد قتل وقاتلہ لدیکما، کہ تمہارا والد قتل ہو گیا اور اس کے قاتل تمہارے سامنے کھڑے ہیں. مثال بتانے کا مقصد
کہ اس وقت لغت عرب کا بڑا عروج تھا. اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان فصیحوں کو، ان بلیغوں کو چیلنج کر کے کہا کہ یہ میری بنائی ہوئی کتاب ہے، اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کے مقابلے میں کتاب بنا کر لاؤ. اگر تم پوری کتاب نہیں بنا سکتے تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سی صورت اس کے مقابلے میں بناؤ. پورے عرب نے ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں بنا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں. اور ہم خوش نصیب ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے میں ہمارا تعلق رب کی کتاب کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم پورے دنوں میں، یعنی سال کے ہر دن میں ہم قرآن کی تلاوت کریں. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں. رب جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. اس وقت ہم قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من العبادہ، کہ 5 عبادتیں ایسی ہیں جنہیں تم ادا نہ کرو، صرف ان کی طرف دیکھتے رہو تمہیں ثواب ملتا رہے گا. فرمایا النظر الی القرآن، کہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اسے تم ہاتھ بھی نہ لگاؤ، اسے تم پڑھو بھی نہ، اسے تم چھوؤ بھی نہ، اسے تم پڑھاؤ بھی نہ، بلکہ صرف اس قرآن کی طرف تم دیکھتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تک تم دیکھتے رہو گے اتنی دیر تک رب ذوالجلال تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا رہے گا. فرمایا دوسری چیز وَالنَّظْرُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّظْرُ إِلَى الزَّمْزَمْ وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَالنَّظْرُ إِلَى الْعَالِمِ، کہ ایک قرآن کی طرف تم دیکھو، جتنی دیر تک دیکھتے رہو گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا. کعبہ شریف کی طرف تم دیکھو، جتنی دیر تک تم دیکھتے رہو گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا. آب زمزم کی طرف تم دیکھو، جتنی دیر تک دیکھتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا. اپنے والدین کی چہرے کی طرف دیکھو تمہیں ثواب ملے گا. ایک بعمل عالم کی چہرے کی طرف دیکھو تمہیں ثواب ملے گا. تو یہ حدیث بھی ہمیں قرآن کی فضیلت کو بتاتی ہے. ایسی عظیم اور لاریب کتاب، آج ہمارے پاس فرصت نہیں اس قرآن کو کھولنے کے لیے، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے. کیسی عظیم کتاب. دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حرف اگر تم پڑھو گے تو فرمایا ایک حرف کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی. اور قرآن کا یہی حرف اگر تم غیر رمضان میں نماز میں پڑھو تو ایک حرف کے بدلے میں نماز میں تمہیں 100 نیکیاں ملیں گی. اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب ذوالجلال ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اب اگر نماز تراویح کے اندر، نماز کے اندر ہم کھڑے ہو کر قرآن کا ایک حرف پڑھیں گے تو غیر رمضان میں نماز کے اندر ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں، رمضان کے اندر ایک حرف کے بدلے میں رب ذوالجلال 70-100 نیکی لکھتا ہے. الف لام میم ہم نے پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن اقول حرف، لام الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. اب ہم نے کھڑے ہو کر الف لام میم نماز کے اندر پڑھا تو یہ 3 حروف ہیں. رب ذوالجلال نے ان 3 حروف کے بدلے میں ہمارے نامہ اعمال کے اندر 7 کو 3 کے ساتھ ضرب دو تو 21,000 نیکیاں رب ذوالجلال نے لکھ دی. اب ہم صرف 3 حرف تو نہیں پڑھتے، زیادہ سے زیادہ قرآن. تو جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنے ہی ہمارے نامہ اعمال کو رب ذوالجلال نیکیوں سے بھر دے گا. اور میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں.
جتنا ہم پڑھائیں گے اپنی اولادوں کو، وہ اگر ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری نہ بھی نیت کریں، نہ بھی ارادہ کریں، قرآن پڑھتے جائیں، رب ذوالجلال اس کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک قبرستان میں سے گزرے تو دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا تھا، چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ اس قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا مردہ بڑی راحت میں تھا، سکون میں تھا، چین میں تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیں اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ پہلے میں تیری قبر کے قریب سے گزرا تو یہ عذاب ہو رہا تھا، اور آج دوبارہ میں تیری قبر کے قریب سے گزر رہا ہوں تو بڑی راحت میں ہے، سکون میں ہے، بتا وہ رب جو تجھ سے ناراض تھا وہ راضی کس طرح ہوا؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جب مردے سے پوچھا تو مردے نے کہا میرے مرنے کے بعد چونکہ میں گناہگار تھا، سیاکار تھا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا، لیکن جب میں دنیا سے مرنے لگا تو میری بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو میں نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو کسی مدرسے میں بھیج دینا اور رب کی کتاب کی تعلیم دلوانا۔ تو میری وصیت کے مطابق میری گھر والی نے، میری بیوی نے بچے کو مدرسے میں بھیجا، تو بچے نے جب اپنے استاد محترم کے پاس بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو رب کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں، اس کا بیٹا میری تعریف کر رہا ہے، مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میری کتاب انجیل کو پڑھ رہا ہے، اور میں رب اس کے والد کو عذاب دے رہا ہوں، یہ میری رحمت کے منافی ہے، اس کو جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ تو اب آپ خود بتاؤ کہ اس کے بیٹے نے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا تھا، آج جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کی اولاد پورے کا پورا قرآن پڑھ لے تو ان کی والدین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ ان کے والدین کے مقام کو کون پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو اللہ کہے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ اور جنت کے منازل پہ چڑھتا جا۔ وہ وہاں کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نہیں جاتا۔ رب پوچھے گا کیوں؟ وہ کہے گا کہ میرے والدین جہنم کے عذاب میں جہنم میں جر رہے ہیں اور میں ان کی اولاد ہو کر کس طرح جنت میں جاؤں؟ اللہ کہے گا میرے اس بندے نے قرآن پڑھا، دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا۔ رب فرشتوں سے کہے گا کہ صرف اس کے والدین کو نہیں بلکہ اس کی سفارش پر 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے جس سے ہم نے تعلق کو توڑ دیا۔ تو سامعین محترم، قرآن کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑیں۔ آج ہر گھر کے اندر پریشانی کس وجہ سے؟ کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، شیاطین نے آ کر ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیے۔ آج ہر گھر میں پریشانی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا کہ تمہارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں ہیں تم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ دو، قرآن خود پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو آج اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ صاحب اولاد اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ پوری کائنات کے انسانوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی تلاوت کا معمول رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن کو بہت زیادہ نسبت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا۔ آج یہ سورج ہم سے 20 کروڑ 10 لاکھ میل کے فاصلے پر دور ہے،
اور جون جولائی میں ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن یہ سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، اس کی گرمی پھر برداشت کرنا بہت مشکل ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑی ہو کر اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے، ان لوگوں کو محشر کی سختی سے محفوظ فرما۔ ایک قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ سے کہے گا، جھگڑا کرے گا کہ اے رب یہ مجھے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، آج انہیں محشر کی سختی سے محفوظ فرما اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ تو سامعین محترم، قرآن کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 29ویں پارے کی پہلی سورت، اس کو اگر رات کو پڑھ کر سو تو کل قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر بندے کی شفاعت کرے گی۔ جب رب نہیں مانے گا تو یہ سورت کہہ دے گی اے اللہ اگر میری سفارش نہیں مانتا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے، لیکن رب کہے گا کہ میں تجھے تو کلام سے نہیں نکالتا، تیری سفارش پر میں اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اب اس سورت کو پڑھنے کے لیے صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اگر ہم اس کی تلاوت کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔